السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہم نے جو ہے نظر بد کے بارے میں ایک ویڈیوز کا آغاز کیا ہوا ہے، اس کے ہم پہلے 2 پارٹ کر چکے ہیں۔ اب آج کے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نظر بد جو ہے وہ اثر کس طرح ہو سکتی ہے۔ مطلب لوگوں کا سوال ہے کہ یہ ہوتی ہی کیوں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ ہو۔ تو یہی بات ہے، سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں اور ایمان رکھیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تدبیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی رضا شامل ہونا یا نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے، تو اس کو، لیکن وہ تقدیر کے مسئلے ان کو ہم پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بات یہ کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈال سکتا جب تک کہ وہ اثر ہونا اللہ کی مشیت میں نہ ہو، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہمیں صرف اور صرف وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کروائے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بچے کو ایک یاد دہانی کرائی تھی، جو کہ الفاظ کا مفہوم اس میں ہے کہ اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، انہیں کبھی بھی نہ بھولنا۔ اللہ کے احکامات، اس کے مقرر کردہ حلال اور حرام کی پابندی کی حفاظت کرنا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کی طرف توجہ کرو، وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور جان رکھو کہ اگر ساری قوم بھی تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو بھی تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ اور اگر سارے کے سارے انسان اس بات پر بھی اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہو۔ اور خوب جان لو کہ جن سے مخلوق کی تقدیر لکھی گئی وہ قلم اٹھائے جا چکے ہیں، اور جن میں مخلوق کی تقدیریں لکھ گئی ہیں کتابیں خشک ہو چکی ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2706، اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بس اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ نظر بد کا جو بھی اثر ہونا ہے وہ اللہ کی مشیت اور تدبیر کے ہی مطابق ہی ہوتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کی نظر کسی چیز یا کسی انسان پر مادی طور پر کیوں اثر انداز ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیفیت کس طرح ہو جاتی ہے، تو ان ساروں کے جو جواب ہیں نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ اپنی کتاب میں دی ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ صرف ایمان بالغیب میں سے ہے کہ ہمیں یہ کہا ہے کہ نظر بد حق ہے، ان سے بچنے کے لیے یہ طریقے کر لو، اگر لگ جائے تو یہ کر لینا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح سے ہو جائے گی، طریقہ کار کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی۔ اب نظر بد کے اثر انداز ہونے کے بارے میں کچھ آراء ہیں جو ایک معروف ہیں زیادہ۔ نظر کا اثر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہے۔ برے نفس والے شخص کی آنکھ سے نکلنے والی زہریلی قوت کے نتیجے میں یہ ہوتی ہے، جو نظر لگنے والے تک پہنچ کر اس بندے کا نقصان کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا ایک اور رائے یہ ہے کہ نظر کا اثر نظر لگانے والے شخص کی آنکھ سے نکلنے والی لطیف شعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ شعائیں جسم کے مساموں کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر اسے نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ نظر بد کا اثر اللہ کی قدرت سے کسی سبب یا کسی اثر کے ذریعے کے بغیر ہوتا ہے۔ امام ابن القیمہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ یاد رکھیے کہ ایسی اثر پذیری کے لیے جسمانی ربط ضروری نہیں ہوتا۔ نظر بد، جادو یا اسیم، ان کے اثر ہونے کی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں ہمیں کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویے ہوتے ہیں، لیکن ہر طرح کی جسمانی مشکلات کو نظر بد نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جسمانی طور پر ہمارا میڈیکل چیک اپ ٹھیک ہے، کسی سرٹیفائڈ نفسیاتی ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی وہم نہیں ہوا یا کوئی اس طرح کی نہیں ہے، غیر معمولی کیفیت پھر بھی ہے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ شاید نظر بد کا اثر ہے یا کوئی جادو وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ اب چیک کیسے کیا جاتا ہے کہ اس میں کہ آپ کو نظر بد ہے کہ نہیں، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کسی بندے کو شک ہو کہ جی مجھے نظر لگی ہے یا کوئی اثر ہے میرے اوپر، تو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ علامات ہیں جو کہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہو، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ علامات کیا ہے؟ چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہو جانا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، تلاوت سننے کے درمیان میں جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا شروع ہو جانا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس کرنا، پسینہ آنا خاص طور پر کمر پر، یا پسینے کی کمی اور زیادتی کی نظر شدت کا سے اندازہ وہ جو راکی ہوگا وہ بتا سکتا ہے کہ کتنی شدت ہے، وہ آپ کے اس پہ پسینے کی شدت سے بتا سکتا ہے۔ پہلوؤں میں درد محسوس کرنا، بے چینی کی کیفیت ہو جانا، ادھر ادھر دیکھنا، کچھ یہاں وہاں متوجہ رہنا، بغیر کسی سبب کے رونا آ جانا، آپ بیٹھے ہوئے ایک دم سے اداس ہو گئے ہیں، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوئی لیکن آپ رونے لگے ہیں۔ پہلوؤں کا پھڑکنا، جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا، پٹھوں کا ایک دم سے اکڑ جانا، کھینچ جانا، درد ہونا شروع ہو جانا، کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا، بے ہوشی، نیم کی حالت ہوتی ہے، یا بے حواسی سی طاری ہو جانا، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا، کسی بھی طبی یا مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ اچھا، کچھ علامات ایسی ہیں جو تلاوت سنے بغیر بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، جو عام ایک بندہ ہے نارمل وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، مثلا کسی معروف طبی اور مادی سبب کے بغیر ہی کوئی کام کرنے سے عاجز ہو جانا، کہ آپ کی ایک روٹین ہے، آپ ایک کام ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اس کو بہت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں، لیکن اب آپ کے ساتھ نظر کا کچھ معاملہ ہوا ہے تو آپ وہ کام نہیں کر پا رہے، آپ اس کام کو کرنے کی قدرت نہیں پاتے، آپ اس کام کو پورا کرنے میں شوق نہیں رکھتے، آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ مادی اسباب اور ظاہری اسباب کے بغیر کاروبار میں نقصان شروع ہو جاتا ہے، نوکری چلی جاتی ہے، مال و متاع کا نقصان، خاندان میں نقصان، یہ سب بھی جو ہے یہ نظر بد کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ان کا رد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں کیا ہے کہ ان سب میں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی نظر تھوڑی تیز ہے، آپ کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں روحانی طور پر تھوڑے کمزور ہیں، آپ کو لوگوں کی نظر جلدی لگ جاتی ہے، جلدی آپ اثر انداز ہو جاتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ پہ نظر کے معاملے پہ جلدی اثر انداز ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ پرہیز تو علاج سے بہتر ہے۔ تو وہ پرہیز ہم کس طرح کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے جو ہے اپنے روزمرہ کی صبح شام کی دعاؤں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ہر طرح کی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور اس انفارمیشن کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔